بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، عمران خان کی رہائی میں کیا رکاوٹ ہے؟ لوگوں نے کل سے پوچھ کے پریشان کر دیا ہے۔ ایک ہماری دوست ہیں جو پڑھاتی تو یہاں پہ انگلش لٹریچر ہیں، لیکن سیاست میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہیں اور پھر ناراض ہوتی ہیں، اور مجھ سے فرما رہی تھیں بھائی تم سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے، سیدھی طریقے سے بتاؤ کیا ہے، کیوں نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کو نہیں علم، یہ سیاست بڑا زگ زیگ ہے، ابھی بہت سارے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ایسے آسانی سے نہیں ہوگا یہ۔ تو اب معصوم لوگ معصوم قسم کے سوال کرتے ہیں کہ سیدھی بات بتاؤ کیا ہے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے وہاں عمران خان کی رہائی میں بھی رکاوٹ جو ہے نا، وہ عاصم منیر اور ہمنوا جو ہیں ان کی انا ہے اور خوف، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں گھروں کے جھگڑے ہوں یا مذہبی علماء میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو، ہر جگہ ایک چیز کار فرما ہے، انا، میں۔ تو یہ آج بھی چل رہا ہے اور ہر طرف چل رہا ہے، جس طرف یہ چلتا ہے انا کا جھگڑا تو وہاں تو پھر بربادی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جو لوگ آہستہ آہستہ ٹیپرڈ کر رہے ہیں اس دوا کو، وہ آ کے عمران خان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ صرف ایک چیز رہ گئی ہے بیچ میں۔ پہلے تو 3-4 چیزیں منوانا چاہتے تھے کہ ملک چھوڑ دو، 2 سال کے لیے گھر بیٹھ جاؤ، فلاں کو پرائم منسٹر بنوا دو، ہم سیاست سے دور ہو جاؤ۔ اب یہ سب وہ سمجھ گئے کہ کوئی بات منظور نہیں کی جائے گی۔ صرف عمران خان نہیں، عوام بھی نامنظور کرتی ہے ان باتوں کو۔ اب کہتے ہیں اچھا ہماری فیس سیونگ کے لیے ایک بات تو مان لو۔ اب وہ بات کیا ہے؟ 9 مئی کے واقعے پہ تم قوم سے معافی مانگو۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ اتنے ذہین ہیں۔ یعنی 9 مئی کا واقعہ آپ کروائیں، لوگوں کو قتل آپ کروائیں، اور معافی عمران خان مانگے، اور یہ ثبوت فراہم کرے اس کے بعد کہ آپ نے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ سب جائز تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اقرار کر لیا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ انہوں نے کروایا تھا، جبکہ اس میں آپ کے لوگ شامل تھے۔ اور وہ تو کہتا ہے سی فوٹیج لے آئیے، ہمارے جو لوگ نظر آئیں ان کو بھی سزا دیجئے، اور جو آپ کے نظر آئیں ذرا ان کو بھی سزا دیجئے۔ آج تک سی فوٹیج سامنے نہیں لاتے جبکہ فوٹیج موجود ہے۔ اب اس پہ تو ہم اکثر کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ جو گھیرا پھانسا جا رہا ہے کہ اب کچھ ایسے ذہین لوگوں کو اسلام آباد میں کچھ دوستوں نے بتایا تیار کیا گیا ہے جو اپنے نشتر لے کر گھات لگانے کے لیے عمران خان کی طرف پہنچ رہے ہیں، کچھ ساتھیوں کے ذریعے، کچھ اور ذرائع سے، اور وہ مختلف آپشن سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ذرا گہرائی میں اترنا پڑے گا یہ بات جاننے کے لیے آپ کو کہ یہ کیا نیکسٹ کیا گل کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، عمران خان کو حکومت کی آفر کریں گے، اور ترتیب ایسے سجائیں گے کہ عمران کو 2/3 کی میجورٹی نہ ملے۔ اتنے برے حالات میں اگر آپ کو ایسی حکومت دے دی جائے جہاں آپ کی بات ہی نہ مانی جائے، اور وہاں بھی یہ مشینری کے پرزے ہمیشہ سے جرنیل ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ ایک پرزہ ہم نکال لیں گے تو مشینری چلنا بند ہو جائے گی، پھر یہ ہمارے محتاج رہیں گے۔ یہ وہی گیم دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ایک ذہین آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس نے کہا صاحب ایسا ہے کہ یہ بات تو آپ کی قابل قبول نہیں ہے، اس کا ایک علاج ہے کہ آپ الیکشن فیئر کرا دیجئے، پھر جس کی بھی حکومت بنے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ دیکھیے، اس کا حل یہی ہے کہ ایک فیئر الیکشن کمیشن ہو، فیئر انداز سے الیکشن کرائے جائیں، اور جو بھی جیتے اس کو قبول کیا جائے۔ اس میں عمران خان کو 2/3 میجورٹی لینے کے جو حالات آج کل ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں جو محبت ان کے لیے ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے جیت سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب وہ جیت جائے 2/3 میجورٹی سے، تو پھر وہ عوام سے جو بات کہے گا وہ بات عوام اس کی فالو کرے گی۔ آج اگر عمران خان یہ کہہ دے نا عوام سے کہ سب لوگ ایک ہفتے کے لیے چینی چھوڑ دیں، ایک دن بھوکا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ایسا کریں، جو بات وہ کہے گا عوام اس کو لبیک کہے گی۔ اگر یہ بات
نواز شریف، شہباز شریف، عاصم منیر، ہم نوا کہیں کوئی نہیں مانے گا۔ یہ قوت آج پورے ملک میں صرف ایک شخص کو حاصل ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب ایسی لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے کہ جس کے ایک ایک کہنے پہ لوگ لائن لگا دیتے تھے قربانیوں کے لیے اور آگے بڑھ کے کام کرتے تھے، یہ وہی لمحہ پاکستان میں ہے آج۔ اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اس راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی ہمارے جرنیل ہی ہیں۔ اچھا، ہماری سیاست، ہمارے ملک کی بربادی، سیاست جمہوریت کی بربادی، ہر جگہ جرنیلوں کا اس میں ہاتھ ہے۔ آپ بحث کرتے رہیے لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب اس چیز کو روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو ان کا تھاٹ پروسیس جاننا چاہیے، ان کا ڈیٹا جمع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کے مفادات کو سمجھنا چاہیے، ان کی جو دلی خواہش ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ اب تم حقیقت پسند ہو جاؤ اور سیاست تمہارے لیے شجر ممنوع ہے۔ یہ پیغام ان کو پہنچانا ہے تو ہی یہ دور ہوں گے، کیونکہ دیکھیے ذہن بنانا پڑے گا ان کا، یہ آہستہ آہستہ بنے گا۔ یہ کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے نا کہ ٹرن آف دا لائٹ اینڈ ٹرن آن دا لائٹ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس مرتبہ اتنا ہی کیا جائے کہ جناب اگر یہ پیغام آپ کو ان کو پہنچانا ہے تو سکندر راجہ جو ہے اس کو، باجوہ کو، ان کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کریں اور ان کو جو ان کی سزا بنتی ہے وہ آپ دیں۔ دیکھیے، جب تک کہ سخت سزا نہیں دیں گے میسج ڈیلیور نہیں ہوگا، اور یہ لوگ ایسے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بریگیڈیئر کے عہدے سے جیسے ہی رینک آگے بڑھتا ہے نا تو بس ان کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ، زیادہ سے زیادہ پیسے کم وقت میں کمانا ہے، پھر یورپ میں زندگی گزارنی ہے، بچوں کو وہاں سیٹ کرنا ہے، بس یہ اسی کے ہوتے ہیں۔ ملک کی محبت، جنگ لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں صرف اپنی وہ پسند چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سوچ جو ہے وہ آج پہلے باجوہ کے ذہن میں تھی، پھر عاصم منیر کی آئی، اب پیچھے والے بھی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اچھا تو اب یہ ہٹیں تو پھر ہمارا چانس شروع ہو، ہم خدمت کریں قوم کی۔ تو یہ تو آتے رہیں گے اگر یہ آپ ان کو روکیں گے نہیں، اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کریں، کیونکہ یہ سب اندر سے ایک ہی خواہش ہے ان کے، پاور، پیسہ، پاور، پیسہ۔ نام ان کے مختلف ہیں کہ ان کا نام باجوہ ہے، ان کا عاصم منیر ہے، ان کا خورشید ہے، جو کچھ بھی ہے، اندر سے یہ سب بالکل ایک جیسے ہیں، جیسے مٹر کی پھلی کے اندر دانے رکھے ہوتے ہیں نا ایک کے بعد ایک، یہ سب بالکل ایک جیسے ہیں اندر سے، کہ قوت حاصل کرنی ہے اور سب چیزیں، مجھے شرم آتی ہے بار بار کہتے ہوئے، وہ سب چیزیں حاصل کرنی ہیں، اور ان کو میسج بھیجنا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ ان کا تھاٹ پروسیس آپ نے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ان کی ریوائرنگ نہیں کی ان کی سوچ کی، تو یہ کنٹینیوشن جاتی رہے گی، ایک آئے گا، دوسرا جائے گا، پھر یہ چلا جائے گا، پھر وہ آئے گا، اور وہ ایسے ہی جو ہے ہمیشہ پزلز کو جوڑواتا رہے گا کہ جب میں جی چاہے ان کو ہٹا دوں، جب میں جی چاہے ان پہ حکومت کر لوں۔ اچھا، یہ بات جو ہے the good news is، جو پنہا ہے، غور سے دیکھنے میں نظر آئے گی، عوام اس بات کو جان گئی ہے، عوام بہت گہرائی سے اس بات کو جان گئی ہے، بہت ذہین لوگ ہیں، اور اب ججز نے بھی ذرا حوصلہ پکڑا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دے کہ وہ ایک آدھ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کو آرٹیکل 6 کے تحت لے کے جائیں، سزا دیں، تاکہ یہ تھاٹ پروسیس، ان کی سوچ جو ہے اس کو روکا جائے۔ دیکھیے، سوچ ہی تو سب کچھ ہوتی ہے نا، سوچ بدلے گی تو چیزیں بدلتی ہیں، صرف دعا مانگنے سے چیزیں نہیں بدلتی، دعا مانگنے سے ذہن بدلتے ہیں، اور جب ذہن بدلتے ہیں تو آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کا بھلا ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمیں ان کی ایک بہت بڑی فائر وال جو ہے اس کا سامنا ہے، تو اس کو آپ ذرا ایک پنچ تو ماریے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے، اور لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے تاکہ حق کے لیے ہم ڈٹے رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔